پہلے ہم انسان ہیں پھر مسلمان۔ انسانیت میرا مذہب ہے۔ پہلے اچھے انسان تو بنو، بعد میں مسلمان بنو۔ انسانیت بہترین مذہب ہے۔ مذہب میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اجتماعی زندگی میں ہم صرف انسان ہیں۔ یہ جملے سننے میں تو بہت اچھے، سادہ اور بے ضرر لگتے ہیں، لیکن یہ مسلم معاشرے میں بے شمار زاویوں سے اپنے غلط اثرات مرتب کر رہے ہیں اور تیزی سے مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر لادینیت، الحاد، ایتھزم، سیکولرزم، لبرلزم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں، چند ٹرمینالوجیز یعنی اصطلاحات کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی ٹرم ہے عبد۔ عبد عربی زبان کا لفظ ہے، عبد عبادت سے مشتق ہے۔ عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عبد کو اردو میں بندہ کہتے ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے بندہ۔ بندہ کے معنی ہیں پرستش کرنے والا، فرما بردار، اطاعت کرنے والا، حکم ماننے والا، غلام۔ تیسری اصطلاح ہے مسلمان۔ اپنے خالق اللہ کی اطاعت کرنے والے، حکم ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور چوتھی ٹرم ہے کافر۔ اپنے خالق اللہ کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ ہم پہلے انسان ہیں یا مسلمان، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں لازماً یہ جاننا ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہماری اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم حیوان ہیں، ہیومن ہیں، انسان ہیں، یا مسلمان، یا کچھ اور؟ چلیں پہلے یہ بتائیں کہ انسان، حیوان، نباتات یعنی پلانٹس، جمادات یعنی سٹونز وغیرہ، ہم سب میں کیا کامن ہے، مشترک ہے؟ جی ہاں، مخلوق ہونا۔ انسان سمیت تمام چیزیں کریچر ہیں یعنی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا کوئی خالق، کریٹر ضرور ہوتا ہے، اور ہمارا خالق اللہ ہے۔ ہم سب میں فنڈامنٹل یعنی اصلاً مخلوق ہونا کامن اور مشترک ہے۔ اگر آپ انسان نہ ہوتے بلکہ جن، فرشتہ، کوئی حیوان یا درخت ہوتے تو پھر بھی ہر حال میں مخلوق ہی رہتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی مرضی سے انسان بنے ہیں؟ کیا یہ جانور اپنی مرضی سے جانور بنے ہیں؟ کیا یہ پتھر اپنی مرضی سے پتھر بنا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم سب اپنے خالق کے ارادے اور اس کی مرضی سے بنے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بنا دیتا، اور اگر چاہتا تو کسی اور مخلوق کو انسان بنا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وجود پر ہمارے خالق کا مکمل اختیار اور کامل حکم نافذ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی یہ پوری کائنات اپنی مرضی سے وجود میں آئی۔ اب اس کائنات پر غور کریں، ہر ایک اپنے مقرر کردہ کام پر لگا ہوا ہے۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، کبھی سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ آگ صرف جلانے ہی کا کام کرتی ہے۔ بکری دودھ ہی دیتی ہے، کبھی انڈے بھی دے دے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ آم کے درخت پر صرف آم آتے ہیں، کبھی سیب نہیں اگتے، اور سیب کا درخت کبھی لیمو نہیں دیتا، ہمیشہ سیب ہی دیتا ہے۔ یعنی ہر ایک اپنے وجود میں صرف اپنے خالق کے مقرر کردہ کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، غلامی کر رہا ہے، اور اسی کا پابند ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جو خالق کا پابند، فرما بردار، اطاعت کرنے والا، اس کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، اسے عبد اور بندہ کہتے ہیں۔ اور عبد اور بندہ مسلمان ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے، اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب میں اوریجنلی یعنی اصلاً کامن اور مشترک چیز مخلوق ہونا، بندہ ہونا یعنی مسلمان ہونا ہے۔ ہم اپنے خالق کے ارادے اور مرضی سے انسان بنے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ اگر میں انسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک صورت یہ ہے کہ میں جن یا فرشتہ ہوتا، دوسری صورت یہ ہے کہ میں اینیملز، حیوانات، اسٹون، جمادات یا پلانٹس، نباتات کی اسپیشیز اور ٹائپ سے تعلق رکھتا، مگر میں کچھ بھی ہوتا، ہر حال میں مخلوق ہوتا۔ یعنی اپنے وجود کی ہر پاسبلٹی یعنی ممکنہ صورت میں میری اصل مخلوق عبد ہونا ہی ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ میری عبدیت کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا۔ مثلا اگر میں پودا ہوتا تو میری عبدیت کا اظہار پودا ہونے میں ہوتا۔ اگر میں فرشتہ ہوتا تو یہ ملکوتیت میری عبدیت کے اظہار کا ذریعہ بنتی، اور جب میں انسان ہوں تو میری انسانیت میری عبدیت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ الغرض میرا حال تو تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن میرا مقام بہرحال مخلوق عبد ہونا ہی رہے گا، اور یہ بہر صورت ناقابل تبدیل ہے۔
میرے وجود کی کسی بھی صورت کا میں خود کریٹر خالق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں چاہا مجھے میری مرضی کے بغیر تخلیق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر مجبور نہ تھا کہ مجھے صرف انسان ہی بناتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ میری اصلیت عبدیت یعنی مسلمان ہونا ہے، اور انسانیت میری مسلمانیت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ میری انسانیت اور کوئی حقیقی شناخت نہیں رکھتی۔ ہم نے عبدیت کو مسلمانیت سے اس لیے تعبیر کیا کیونکہ اوریجنلی اصلاً تو ہر عبد مسلمان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مشرک بناتے ہیں۔ کافر بھی اپنی اوریجن یعنی اصل میں بندے ہی ہیں، اور ان کا جسم بھی مسلمان ہے، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے انسان نہیں بنے، اپنی مرضی سے مرد اور عورت کی جنس انہوں نے اختیار نہیں کی، اپنی آنکھوں سے وہ سن نہیں سکتے، اپنے اسٹمک سے ریسپریشن اور لنگ سے ڈائجیشن کا کام نہیں لے سکتے، تو ان کا جسم بھی صرف خالق کے دیے ہوئے کام کرتا ہے اور صرف اسی کا حکم مانتا ہے۔ اس لیے ان کا جسم بھی فطرتاً مسلمان ہی ہے، یعنی پیدائش اور تخلیق کے اعتبار سے ہر انسان اللہ کے دیے ہوئے لاز آف نیچر، قانون فطرت کا پابند ہوتا ہے، یعنی اس کا جسم اللہ کا حکم ماننے والا بندہ ہوتا ہے، یعنی وہ بائی ڈیفالٹ یعنی پیدائش کے وقت سے عاقل بالغ ہونے تک مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ تو انسان کو بنانے والے خالق اللہ نے آزمائش کے لیے انسان کو چند کاموں کا اختیار دیا ہے، اور انہی میں اس کی آزمائش ہے، وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے یا نہیں، وہ اس کا حکم مانتا ہے، اس کا فرما بردار رہتا ہے یا نہیں۔ امتحان صرف اس کے عقل و شعور کو دیے گئے چند اختیارات کا ہے۔ جو انسان اپنی زبان اور دل سے اپنے خالق اور اپنی حقیقت کو پہچانتے ہیں اور اپنے خالق اللہ کے حکم کے فرما بردار رہتے ہیں، وہ تسلیم کرنے والے، ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ دوسری طرف اپنے خالق اور اس کے حکم کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ کافر ہونے کے لیے کچھ نیا اضافہ یا کچھ نیا دریافت نہیں کرتا، بلکہ پہلے سے موجود حقیقت یعنی اپنے خالق اور اس کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ ان دلائل سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی اوریجنلٹی یعنی اصل اور ریالٹی یعنی حقیقت کے اعتبار سے پہلے مسلمان ہیں اور پھر اس کے بعد انسان ہیں۔